یہ ایک بات تھی میری پیارے، میں اخیر میں ایک بات جو کل پیش کرنا تھا آپ لوگوں کے لیے، خاص طور سے طلبہ کے لیے، کہ میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے جب میں حیدرآباد میں تھا تو اس وقت ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، علامہ ابن تیمیہ۔ علم میں کمی نہیں تھی، متبحر عالم تھا، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں خبط سوار ہو گیا تھا، اور خاص طور سے رافضیوں کی رد میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہر بات کو بدعت بدعت بدعت، ساری چیزیں بدعت گنائی۔ اور دوسری بات یاد رکھنا کہ اس وقت کے وہابیوں کے وہابیت جو ہے، اہل حدیث وہابی سلفی کے علم کا منتہا ابن تیمیہ ہے، اس سے آگے نہیں ہے وہ۔ اس کی تاریخ اپنے عقیدے پر استناد کی تاریخ ابن تیمیہ سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ یہ ابن تیمیہ ایسے امام ہیں ان کے جن کے وہ لوگ اندھے مقلد ہیں، لاکھ کچھ ہو جائے آپ سے قرآن و حدیث کی بات کریں گے، لیکن خود ابن تیمیہ کے فتوے سے ایک انچ ٹلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہابیوں کے متفقہ امام اور منتہا ہیں ان کے عقیدے اور علم کے اعتبار سے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سن لیں، وہ ابن تیمیہ جنہوں نے ساری باتوں کو بدعت بدعت کہہ کر رد کیا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بات آئی تو کیا کہا سنیے۔ یہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ 619 پہ کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وَكَذَلِكَ مَا يَحْدُثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُضَاهَاةً لِلنَّصَارَى فِي مِيلَادِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِمَّا مَحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَعْظِيمًا، وَاللَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمَحَبَّةِ وَالِاجْتِهَادِ لَا عَلَى الْبِدْعِ من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیداً۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ آپ طلبہ ہیں سمجھ لیجئے گا، سیدھا سیدھا مضمون ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے وہ بدعت کو گناتے ہوئے کہتا ہے کہ اسی طرح سے وہ بدعت بھی ہے جس کو بعض لوگوں نے نئی ایجاد کر لی ہے۔ یہ کام انہوں نے یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد منانے کے سلسلے میں جو عیسائی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے لیے کیا ہے، جیسا کہ پہلے کل ملک مظفر الدین شاہ اربل کی بات کی تھی کہ اس نے عیسائیوں کے حالات دیکھ کر مسلمانوں میں میلاد النبی کا منانے کا ماحول پیدا کیا، اسی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یا تو یہ کام انہوں نے عیسائیوں کے لیے عیسائیوں کے مقابلے کے طور پر کیا ہو، ان کی طرح کرنے کے لیے کیا ہو، یا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ السلام کے تعظیم کے طور پر کیا ہو۔ آگے ابن تیمیہ نتیجے میں بتاتے ہیں کہ واللہ یطیبہم، اللہ انہیں ثواب دے گا، اللہ پاک انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اب بتائیے یہ کون سی بدعت ہے؟ اس پر کہتے ہیں کہ ثواب کیوں عطا فرمائے گا، اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس نے کہا کہ یا تو جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نصارہ میلاد مناتے ہیں، ولادت کا دن مناتے ہیں، اسی طرح سے منانے کے تصور سے انہوں نے کیا ہو، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت و تعظیم میں یہ عمل شروع کیا ہو، ایجاد کیا ہو۔ لیکن کہتا ہے واللہ قد یصیبہم، اللہ اگر اسے واللہ پڑھ لیں، نہیں میں واللہ نہیں پڑھ رہا ہوں، قسم نہیں ہے، واللہ، اور اللہ انہیں ثواب دے گا علی ہذہ المحبۃ والاجتہاد، اللہ انہیں ثواب دے گا اس محبت پر اور اجتہاد پر، یعنی اجتہاد کا مطلب اس میں جو کوشش کر رہے ہیں، جو سرگرمی اپنائے ہوئے ہیں، اس پر اللہ پاک انہیں ثواب دے گا۔ لا علی البدع، بدعت پہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور بدعت کیا ہے کہ من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیداً، کہ ان لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے یا دن کو عید بنا لیا ہے، یہ بدعت ہے، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اس میں محبت و تعظیم جو شامل ہے اس پر اللہ انہیں ثواب دے گا۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ، مبارک ہو ایسی بدعت جس پر ثواب بھی ملتا ہے۔
یہ تو مان لیا ہے نا، علماء یہی تقسیم کرتے آ رہے تھے کہ بدعت کی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ ہے، سیئہ ہے، لیکن اسی کو دوسرے انداز سے کہنا پڑا ہے اسے کہ محبت و تعظیم ہے تو اس پر اللہ انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری عبارت سن لیجئے، آگے کہتا ہے صفحہ 621 پر کہ فَتَعْظِيمُ الْمَوْلَدِ وَاتِّخَاذُهُ مَوْسَمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ ابن تیمیہ کا فیصلہ ہے۔ کاش غور سے یہ وہابی سلفی اپنے امام کی بات سنتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم کرنا، وَاتِّخَاذُهُ مَوْسَمًا، اور اسے ایک شعار بنا دینا، بلکہ ایک موسم، یعنی خوشی کا موسم بنا دینا، موقع بنا دینا، ایک موقع کے طور پر اس کا جشن منانا۔ کہتے قد یفعلہ بعض الناس، یہ کام کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ ان لوگوں کے لیے اس میں اجر عظیم ہے۔ یہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اسے ایک موسم بنا دینا، ایک شعار بنا دینا، ایک ماحول بن جائے خوشی کا، جشن کا، یہ بنانا، کہتے ہیں اس میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ لحسن قصدہ، اس لیے کہ ان کا مقصد اچھا ہے، ان کا مقصد اچھا ہونے کی وجہ سے، وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں ان کا مقصد بہتر ہے اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، ان کی تعظیم ہے، اس لیے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ میرے پیارے، یہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں جو وہابیوں کے امام ہیں، اب اس کے بعد کون وہابی منہ کھول سکتا ہے؟ کاش وہ سے بات سمجھتے، اپنے لوگوں کی پڑھ لیتے کہ جن کو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کی ذات، ان کی عظمت کی قدر ہے جن کے دلوں میں، انہوں نے میلاد نبی کو، میلاد النبی منانے کو، خوشی منانے کو کبھی ناجائز و حرام اور گناہ کا کام نہیں کہا۔ یہ صرف سعودی پروپیگنڈا ہے اور اس کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے وہابیوں کا یہ پروپیگنڈا اور یہ مشن ہے۔ اللہ پاک ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے، اور ان کے شر سے محفوظ ہونے کا مہینہ بھی یہی ہے کہ میلاد پاک کا تذکرہ خوب کرتے رہیں، رسول پاک کی عظمت کا چرچا کرتے رہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا